باب ما جاء فی سور الحرہ. بلی کا جوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ معارف السنن نے لکھا ہے کہ اس میں 3 مذاہب. امام اوزاعی اور داؤد ظاہری کا مذہب یہ ہے کہ بلی کا جوٹا نجس العین ہے. نجس جیسے کتے کا جوٹا نجس العین. امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ سور الحرہ پاک ہے اور بغیر کراہت کے پاک ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ سور الحرہ پاک ہے لیکن مع کراہت کے، مع کراہت. لیکن طحاوی نے کہا کہ امام صاحب کی یہ مذہب اس وقت ہے جب معلوم ہو کہ اس نے چوہا نہیں کھایا، اور اگر چوہا اس نے کھایا ہو اور منہ کو چوہے کا خون لگا ہوا ہے تو وہاں امام صاحب کا مذہب وہی ہے جو امام اوزاعی کا اور داؤد ظاہری کا ہے، پھر اس کا جھوٹا نہ پاک ہے. تو 3 مذاہب ہو گئے، امام ظہری، امام اوزاعی اور داؤد ظاہری کا مذہب یہ ہے کہ سور الحرہ نجس العین ہے جیسے کتے کا سور نجس العین. دوسرا مذہب ائمہ ثلاث امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا ہے. وہ حضرات فرماتے ہیں کہ سور الحرہ پاک ہے اور بلا کراہت پاک ہے، بلا کراہت پاک ہے. تیسرا مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سور الحرہ پاک ہے، طاہر ہے، لیکن مع کراہت کے. طحاوی نے امام صاحب کے قول میں یہ ترمیم کی ہے کہ امام صاحب کا یہ مذہب کہ سور الحرہ طاہر ہے مع کراہت کی، یہ اس وقت کہ ہمیں یقین ہو کہ اس نے چوہا نہیں کھایا، اور اگر اس نے چوہا کھایا تھا اور چوہے کا خون بلی کے منہ کے ساتھ لگا ہوا تھا تو پھر امام صاحب کا مذہب وہی ہے جو اوزاعی و داؤد ظاہری کا ہے، اس وقت اس کا سور جو ہے وہ ناپاک ہوگا. ٹھیک. امام ترمذی چونکہ شافعی المذہب ہے اس لیے یہ وہ روایت نقل کرتا ہے جو طہارت سور حرہ کے اوپر دال ہے کہ سور حرہ ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا مان قال حدثنا مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن حميدة ابنة عبيد بن رفاعة عن كبشة ابنة كعب بن مالك وكانت، یہ کبشہ جو ہے وہ تھی عند ابن ابی قتادہ، ابو قتادہ کی نکاح میں. وہ فرماتی ہے کہ میرا خاون ابو قتادہ دخل علیہا، میرے گھر میں آئے. قالت فسکبت له وضوءا، میں نے اپنے خاون کے لیے پانی رکھا. قالت فجاءت حرۃ، تو بلی آئی. تشرب، اس نے اس سے پانی پیا. فاصغى، تو میرے خاون ابو قتادہ نے جھکایا لہا، بلی کے سامنے، الاناء، برتن، تاکہ یہ پیٹ بھر کر پانی پی لے. حتی شربت، حتی کہ اس نے پانی پی لیا. کبشہ جو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے وہ فرماتی ہے فرآنی، میرے خاون نے مجھے دیکھا، انظر الیہ، کہ میں تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے بلی کو برتن جھکا کر پانی کیوں پلائے، تو ناپاک ہے. فقال، میرے خاون نے کہا، اتعجبین یا ابنت اخی، اے میری بھائی کی بیٹی، آپ تعجب کرتی ہیں؟ فقلت نعم، میں نے کہا. فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا، انہا لیست بنجاس، کہ بلی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے. انما ہی من الطوافین علیکم او الطوافات، یہ تم پر بار بار آتی جاتی ہے. یا فرمایا الطوافات، یہ بار بار آتی جاتی ہے، تو اگر یہ نجس ہو تو اس میں حرج ہے، اس حرج کی وجہ سے اس کی نجاست مرتفع ہو گئی اور یہ پاک ہے. یہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کی دلیل ہے. ٹھیک ہے.
وفی الباب، اور اسی باب میں عائشہ صدیقہ سے بھی روایت ہے. عائشہ صدیقہ نماز میں کھڑی نماز پڑھ رہی تھی اشراق کی، اتنے میں ایک پڑوسن عورت نے لونڈی کے ہاتھ حلوہ بھیجا. تو اس لونڈی نے کہا کہ عائشہ صدیقہ نماز پڑھتی ہے، تو حلوہ کا برتن سامنے رکھا، تو بلی آئی اور اسے کھانے لگ گئی. جب عائشہ صدیقہ فارغ ہو گئی، جہاں سے بلی کھا چکی تھی وہاں سے لقمہ اٹھا کر منہ میں رکھا. تو عائشہ صدیقہ کے اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ سور الحرہ جو ہے وہ پاک ہے. وہ ابی ہریرہ، اور اسی باب میں ابو ہریرہ سے ہے. ابو ہریرہ نے تو اس کو پال رکھی تھی، اس لیے اس کا نام تو عبداللہ تھا، اور زمانے جاہلیت میں نام عبد شمس تھا، اسلام میں اس کا نام عبداللہ تھا. ابو ہریرہ اس لیے ہوا کہ اس نے چادر لپیٹی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے یہ شرمائے، تو حضور نے وہ چادر خود ہٹا دی، تو گود میں بلی بیٹھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے، کبشہ کی روایت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ کی روایت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوا کہ بلی پاک ہے. لیکن پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رضائی میں ساتھ لیٹ رہے. مولوی کے پاس کسی نے آدمی پکڑا، کہتے یہ بلی کے ساتھ پکڑا گیا ہے، بلی کے ساتھ پکڑا، اس کو سزا سناؤ. مولوی نے کہا یہ چھوڑ دو، یہ بتاؤ کیسی پکڑی تھی. بلی گئے، اس کا بنے کہ میں بھی پکڑتا. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. یہ قول اکثر علماء کا من اصحاب النبی علیہ السلام والتابعین، یہ صحابہ کا قول ہے. ومن بعدهم مثل الشافعی واحمد واسحاق، امام مالک بھی اس مسئلہ میں ساتھ ہے. لم يروا، انہوں نے نہیں دیکھا بسور الحرۃ باسا، سور الحرہ میں گناہ. وہذا احسن شیء، یہ روایت کبشہ کی یہ احسن ہے روایات سے اس باب میں. وقد جود مالک، امام مالک نے موطا میں اس حدیث کی تجوید کی کہ یہ بہت صحیح اور کری حدیث ہے. اچھا، اور امام مالک نے اس کو نقل کیا عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ ولم یأتی به احد اتم من مالک. امام مالک نے سے بڑھ کر یہ حدیث پورے الفاظ کے ساتھ کسی نے نقل کی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس روایت کا جواب دیتا ہے کہ انہا لیست بنجس. وہ کہتے ہیں کہ عدم نجاست کی دلیل کیا ہے؟ من التوافی، یا فرمایا من التوافات، تو یہ علت تو کتے میں بھی، تو پھر چاہیے کہ وہ بھی نجس نہ ہو. اور وہ توافین ہونے کے باوجود نجس ہے، تو بلی بھی توافین ہونے کے باوجود جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نجس ہے. ٹھیک. دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، یہ روایت منسوخ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سور الکلب کے بارے میں، حضور نے فرمایا انہو نجس. تو حضور سے پوچھا گیا سور ہرہ کے بارے میں، مسلم میں آپ کو روایت آئے گی، حضور نے فرمایا السنور سبع، کہ بلی جو ہے وہ درندہ ہے، اور درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے، تو بلی کا جھوٹا جو ہے وہ بھی ناپاک ہے. سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سور القلب فقال انه نجس، وسئل عن سور الحرہ فقال السنور سبع، کہ بلی جو ہے وہ درندہ ہے اور تمام درندگان کا جھوٹا ناپاک ہے، تو اس کا جھوٹا جو ہے وہ بھی ناپاک ہے. تو پھر امام صاحب کو چاہیے کہ اس کو نجس ٹھہراتے، حالانکہ وہ کہتے پاک ہے مع کراہت. تو وہ کہتے چونکہ روایات متعارض ہے، اس روایت سے پاکی معلوم ہوتی ہے تو ہم نے پاک ثابت کیا، اس سے منع ثابت ہوا تو ہم نے مکروہ سمجھا، تاکہ دونوں روایتین میں تطبیق آ جائے. باب المسح علی الخفین علیکم المنوت نشتکم. یا اللہ یا اللہ، مراد ویدو کو بھی خوب